آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مدثر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اٹھو، فانذر پھر کافروں کو ڈراؤ، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فاہجر اور میل کچیل دور کرو، ولا تمنن تستکثر اور بدلہ پانے کی غرض سے احسان نہ کرو، ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ سورہ مدثر جی ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں میں اس سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی زمانے میں کچھ عرصہ بلکہ ایک طویل عرصے تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ ابتدائی طور پر جیسے کہ سورہ علق نازل ہوئی، سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سورہ مزمل نازل ہوئی، سورہ نون نازل ہوئی، کچھ عرصہ بیچ میں وقفہ آیا۔ اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، بعض نے کہا 6 مہینے، بعض نے کہا 3 سال۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کی خواہش اور آپ کا دل بڑا اس بات کی طرف متوجہ تھا کہ دوبارہ سے جبرائیل امین آئیں اور وحی اور اللہ کا پیغام دوبارہ شروع ہو۔ اسی پریشانی میں آپ نے ان ایام میں 1 مہینہ تک غار حرا میں قیام فرمایا، اور آپ نے وہاں پر 1 مہینہ اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نماز تو فرض ہو چکی تھی اس وقت، جیسے کہ سورہ مزمل میں تہجد کی نماز کا بطور خاص ذکر آیا ہے، وہ فرض ہو چکی تھی۔ جب آپ 1 مہینہ کا اعتکاف مکمل کر کے واپس اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، آپ نے دوبارہ سے وہی آواز سنی، جبرائیل امین کی آواز سنی۔ آپ نے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جبرائیل امین اپنی اصلی حالت میں دکھلائی۔ یہ منظر دیکھ کر بتقاضۂ بشریت آپ پریشان ہوئے، گھر پہنچے، اپنی زوجہ سے کہا دثرونی، مجھ پر کمبل اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ تو آپ کی زوجہ نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آپ کی کیفیت کو اور آپ کے اس عمل کو یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اس خطاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ قم فانذر، آپ اٹھیں اور کافروں کو ڈرائیں۔ یہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ اب آپ کو حکم ہو گیا کہ اب آپ اللہ رب العزت کا پیغام کفار مکہ تک پہنچانے کی ابتدا کر دیں۔ پہلے آپ نے صرف قریبی ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا تھا، اب آپ کو حکم ہو گیا نہیں، اب آپ علن اعلان اس طرف کفار مکہ کو بھی دعوت دیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ آپ نے بڑائی اللہ ہی کی بیان کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی بڑائی زیبا نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ اشارہ ہے طہارت ظاہری کی طرف کہ ہر مسلمان کلمہ گو کو چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنے دل کو، قلب کو، باطن کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک رکھے، ایسے ہی وہ اپنے ظاہری طور پر بھی اپنے لباس کو پاک رکھے۔ جیسے کہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے، کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ کا بدن پاک ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ یہ اس کی شرائط میں سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ اور میل کچیل دور کرو۔ اس سے مراد باطنی میل کچیل ہے کہ ہر طرح کے
آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کفار مکہ کے اصلاح کریں ان کے عقیدے کی اور ان سے گندگی کو دور کریں، کیونکہ شرک کیا ہے؟ ایک نجاست ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ احسان نہ کریں اس لیے کہ آپ کو اس کے بدلے میں زیادہ دیا جائے۔ وَلَا تَمْنُن، اور آپ احسان نہ کریں کہ تَسْتَكْثِرْ، کہ آپ کو بدلہ پانے ملے اس سے، آپ کو یعنی بتلایا یہ جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی اس نیت سے مت کی جائے کہ آپ اس کے بدلے میں اس سے زیادہ اچھائی کی یا فائدے کی خواہش کریں۔ اس لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ مطلب کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد اللہ کے حوالے، اللہ جانے اور اللہ اپنے کام جانے۔ ہمیں یہ خواہش رکھنا کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اب وہ تستکثر مجھے اس کے بدلے میں زیادہ دے، یہ بات درست نہیں ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب آپ دین اسلام کی، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کریں گے، آپ اللہ کے پیغام کو پھیلائیں گے، آپ پر مشکلات آئیں گی، تو اب آپ نے کس لیے صبر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہے تکالیف پر، مشقتوں پر، بیماریوں پر، رنج پہ، غم میں، دکھ میں۔ یہ صبر ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں، اللہ کے دین کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے میں جو مشکلات آئیں، فَاصْبِرْ، اس پر صبر کیجئے، اور یقیناً یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ اس کا اجر بھی اپنے شان عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور ہمارے ہیں، ناقور سے مراد وہ بغل ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں لگائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اور جب وہ ناقور پھونکا جائے گا تو قیامت کا منظر ہوگا۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی آسان دن نہیں ہوگا، اور اس سے بھی اگلی بات فرمائی وہ مشکل دن تو ہوگا لیکن کافروں کے لیے بھی کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔ سب کے لیے مشکل دن ہے لیکن کافروں کے لیے وہ مشکلات باقی اہل ایمان سے زیادہ سخت ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو بڑھنے والا مال دیا، وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ومہدت له تمہیدا، اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان تیار کیا، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور بڑھا دوں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے۔ ان آیات سے مراد مفسرین کی رائے ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ ولید بن مغیرہ بڑا مالدار شخص کا مکہ کا، اور مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا سمجھتا تھا لیکن ضد، اناد، ہٹ درمی کی بنیاد پر یہ ایمان نہیں لایا۔ ایک روایت اس طرح کی بھی موجود ہے کہ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ بندہ تو اسلام کی طرف اور نبی اسلام کی طرف رغبت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے تعلقات حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات تھے، وہ یہ مالدار لوگوں میں سے ایک تھا، اس کا جو تجارت تھی نا بڑی لمبی چوڑی تھی، اور کوئی تجارتی موسم یا قافلہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں یہ لاکھوں نہیں کماتا تھا۔ ابوبکر صدیق بھی خود تاجر تعلق تھا، تو اس کا دل مائل ہوا، ابو جہل کو پتہ چلا اور وہ پہنچا اس شخص کے پاس، اس کو غیرت دلائی، اس کو عصبیت کی غیرت دلائی، اپنے بڑے آباء و اجداد کے دین کی غیرت دلوائی کہ تو اپنے بڑوں کے دین کو چھوڑ دے گا، میں نے تیرے متعلق یہ بات سنی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہی لگتا ہے، یہ کہہ دیا تھا اس نے۔ ابو جہل کو یہ بات جب پتہ چلی، اس کے پاس آیا، اس کو غیرت دلائی، اس کو عصبیت دلائی، اس کو آباء و اجداد کے جو ہے نا وہ واسطے دیے، اور اس نے کہا بات تو یہ ہے کہ میں کس طرح کہہ دوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ میں نے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، یہ انسانوں کے کلام کے مشابہ نہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی کاہن ہے۔ ہاں
ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہ کہہ دوں کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ایسے الفاظ سے ہم تو نقل کر رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور ایسے جادوگر جو اثر رکھنے والے ہیں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ تو اس نے ابو جہل نے کہا تھا تو اتنا ہی کہہ دے گا نا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ولید نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی تو یہ اپنی آپ پہ آیا ہوا، تو اللہ فرمانے ذرنی، اے میرے محبوب اس کو چھوڑ دے میرے لیے، میں خود نپٹ لوں گا، وما خلقت وحیدا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی میں ہی ہوں، میں ہی اکیلی ذات ہوں جو انسانوں کا خالق ہوں، اور اس کا خالق بھی میں ہی اکیلا ہوں۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کو بڑا مال بھی دیا ہے، یہ بڑا مالدار ہے۔ وبنین شہودا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے بھی، بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹوں کی تعداد 13 تھی، اور ان میں سے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا، یہ اسی کا بیٹا تھا، جو 3 لوگ بالکل آخر میں جا کے مسلمان ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تینوں اکٹھے آئے تھے مدینہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے میرے حوالے کر دیے، اور یہ بڑے جنگجو تھے تینوں، بڑے حکمت والے اور سمجھدار تھے، نوجوان بھی تھے۔ یہ بالکل آخر میں جا کے فتح مکہ کے قریب، یہ جو ہے وہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے، جو آپ نے حجۃ الوداع، اس سے پہلے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ اچھا جی، یہ کیا فرماتی ہیں اللہ، میں نے اس کو بیٹے بھی بڑے دیے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں، وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر طرح کا میں نے سامان بھی تیار کر دیا، یعنی کوئی کمی نہیں اس کے بعد۔ لیکن پھر بھی ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے میں اس کو بڑھا دوں۔ یہ اشارہ اس طرف کہ وہ ایمان لا کر اپنا مالی نقصان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چودرات ختم ہو جائے گی، لوگ متنفر ہو جائیں گے، تو لہذا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں حالت کفر میں ٹھیک ہوں۔ کلا، اللہ فرماتے ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے۔ سأرہقھا صعودا، ان قریب میں اسے اونچی گاٹی پر چڑھاؤں گا۔ انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ یہ سعودہ کیا ہے؟ یہ سعودہ جہنم کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے میں اس کو جہنم کے اونچے ترین پہاڑ پہ چڑھا کر جہنم کی گاٹیوں اور وادیوں میں جلا کے رکھ دوں گا۔ انہو فکر وقدر، اس نے سوچا بھی، اندازہ بھی لگایا۔ فقتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار آئی اور اس نے کیسا اندازہ، اور کیا ہوا، اس کا اندازہ کا کیا فائدہ ہوا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اسے اللہ کی مار، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، یعنی پھر غور و فکر کیا۔ ثم عبس وبصر، اس نے منہ موڑا، تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، یعنی وہ ایمان اللہ کے نبی کی ذات پر نہیں لایا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، اور پھر کیا کہتا ہے، فقالا، پھر وہ بولا، ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آتا ہے، جو مؤثر ہوتا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کے متعلق کیا لگا دیا الزام کہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ھذا الا قول البشر، پہلے کیا کہا تھا یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اب اس نے کیا کہہ دیا ابو جہل کے اور اپنی لالچ کی بنیاد پر کہ یہ تو کسی آدمی کا، یہ تو ہو نہ ہو آدمی کا کلام ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، سب کچھ دیا، سوچ فکر بھی اس نے کی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ سأصلیہ سقر، ان قریب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے۔ لا تبکی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی، جو جہنم میں پھینکا جاتا ہے وہ باقی بچتا نہیں ہے، اور نہ وہاں سے کوئی رستہ ہے چھوڑنے کا۔ لواحۃ للبشر، آدمی کو
جلسا دے علیہا 19، اس پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پر 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی رکھے ہیں اور ان کی تعداد کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا یہ کیا مراد ہے؟ جب اللہ کے نبی فرمایا نا کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ بڑا پہلوان قسم کا تھا، اس کا نام تھا ابو الاسود۔ اس نے کہا ان میں سے 17 تو میں خود قابو کر لوں گا، یعنی اس کو اپنی طاقت کا گمان تھا، لیکن وہ کیا جانے اللہ کا ایک فرشتہ اپنا ایک پر مارے تو پوری کی پوری بستی تباہ کر کے رکھ۔ اس نے ان فرشتوں کو اپنا جیسا سمجھا۔ اللہ نے بتایا کہ جہنم پر 19 فرشتے اللہ کے مقرر ہیں اور وہ اللہ کے فرشتے ہی ہیں، اور یہ جو تعداد ہے نا یہ کافروں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ کیوں؟ کچھ مذاق اڑائیں گے، کچھ انکار کریں گے کہ یہ کیا 19 فرشتے، یہ ان کا مذاق ہوگا، ان کے لیے ایک آزمائش ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ جن کو کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں، ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، اور ایمانداروں کا ایمان بڑھے گا کہ وہ اس پر مزید ایمان لائیں گے۔ واقعی اللہ کا فرمان اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوا کہ یقیناً یہ فرشتے ہوں گے، لیکن کافر اس کا مذاق اڑائیں گے تاکہ اہل کتاب اور ایماندار شک نہ کریں۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور تاکہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، جو مرض ہے ان کے دلوں میں، کفر کا مرض ہے، اور کافر یہ کہیں گے اللہ نے اس کے ذریعے سے ارادہ کیا کیا ہے، اس مثال کے ذریعے اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت۔ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ متکبرین کو، گمراہوں کو، ہدایت سے دور ہٹے ہوئے کو، کفار کو، اور ہدایت کن دیتا ہے؟ جو اللہ کے قرب اور اللہ کے ایمان کے حقدار ہوتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ کے اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لشکر سے کیا مراد ہے؟ فرشتے۔ کتنی تعداد ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور صرف آدمیوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اللہ وحدہ لا شریک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مدثر کا پہلا رکوع اور 31 آیات مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك